السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ہم لوگ آج کی کلاس میں الوحدۃ الرابعہ یونٹ چہارم، چوتھی یونٹ یا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے الثقافۃ العربیہ، عربی ثقافت۔ سب سے پہلے ہم اس یونٹ کے اہداف کو جانیں گے۔ یونٹ کا، اس سبق کا ہدف کیا ہے، گول کیا ہے۔ اس کو اہداف الوحدہ کہا جاتا ہے۔ تو کچھ اہداف ہیں جو یہاں پر ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اولاً سب سے پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ فی نہایت هذه الوحدہ یتوقع ان یکون الدارس قادرا علی، کہ اس یونٹ کے آخر میں امید کی جاتی ہے کہ طالب علم اس بات پر قادر ہوگا یا اس بات پر قدرت رکھے گا، کیا ہے، التعرف علی مظاہر الثقافۃ العربیہ، کہ عربی ثقافت کے مظاہر اور نشانیوں کو پہچانا ہے۔ عربی ثقافت کے مظاہر اور نشانیوں کو پہچاننا، یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد کیا ہے، یعنی اس میں جو الفاظ آئے ہیں، اس میں التعارف کا مطلب پہچاننا، اور مظاہر کا مطلب نشانیاں، مظاہر یعنی ثقافت کی کیا کیا نشانیاں اور مظاہر ہو سکتے ہیں، اور الثقافۃ العربیہ کا مطلب ہوتا ہے عربی ثقافت۔ عربی تہذیب، زبان، لباس، عادات، مہمان نوازی اور دیگر ثقافتی چیزوں کی پہچان سکھائی جائے گی، یہ اس میں سمجھ میں آئے گا۔ اس طرح سے دوسرا ہمارے سامنے جو اہداف ہے اس کا، وہ یہ ہے التفریق بین الثقافۃ العربیۃ والظواہر الدخیلۃ علی المجتمع، یعنی عربی ثقافت اور معاشرے میں داخل ہونے والی، عربی ثقافت اور معاشرے میں داخل ہونے والی بے بنیاد یا اجنبی چیزوں کے درمیان فرق کرنا۔ اس سبق سے ہمیں یہ بھی ہدف حاصل کرنا ہے کہ عربی ثقافت اور معاشرے کے اندر داخل ہونے والی بے بنیاد چیزیں یا بے بنیاد اجنبی چیزوں کی تفریق ہو سکے، معلوم ہو سکے، فرق کیا جا سکے۔ تفریق کا مطلب فرق کرنا، ظواہر مطلب ظاہری چیزیں، مظاہر، اور دخیلہ کا مطلب باہر سے آنے والی، باہر سے داخل ہونے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو دخیلہ بولتے ہیں۔ الدخیل بری چیزیں، دخیل مطلب باہر سے آنے والی اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو اجنبی ہوتی ہے اور بری ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، وہ جو آ جاتی ہے اس کو الدخیلہ کہتے ہیں۔ اور المجتمع ہم جانتے ہیں معاشرے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اصل عربی اور اسلامی ثقافت کیا ہے اور کون سی چیزیں باہر سے آ کر معاشرے کو متاثر کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں۔ تیسرا ہدف الثالث وہ کیا ہے، الاستماع لفقرۃ کاملۃ وفہمها دون قراءتها ثم الاجابۃ علی الاسئلہ التالیۃ لها، کہتے ہیں کہ کسی مکمل عبارت کو سن کر بغیر پڑھے اسے سمجھنا، پھر اس سے متعلق سوالوں کے جواب دینا، یہ بھی ایک ہدف ہے ہمارا، کہ کسی مکمل پیراگراف کو، عبارت کو انسان سن لے، پہلے بغیر پڑھے اسے سمجھ لے، اور پھر اس سے متعلق جو کچھ بھی سوال ہے اس کا جواب دے سکے۔ فقرہ کس کو کہتے ہیں، عبادت و پیراگراف کو کہتے ہیں، اور باقی چیزیں تو بہت آسان ہیں۔ اس میں اصل میں مقصود یہ ہے کہ ہماری جو لسننگ اسکل ہے، سننے کی جو صلاحیت ہے، اس کی مشق ہو سکے، تاکہ جو طالب ہے وہ سن کر عربی سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ ایک چوتھا جو ہدف ہے اس کا وہ کیا ہے، اقتراح الآراء لنشر الثقافۃ العربیہ والحد من الغزو الثقافی للبلاد، عربی ثقافت کو پھیلانے اور ملک میں ثقافتی یلغار کو کم کرنے کے لیے تجاویز پیش کرنا۔ اقتراح کا مطلب تجویز دینا، تو عربی ثقافت کو پھیلانا، اس کو نشر کرنا، اور ملک میں ثقافتی یلغار، جو ثقافتی ٹکراؤ ہے، اس کو کم کرنا، اور اس کے لیے کیا کیا تجاویز ہو سکتی وہ پیش کرنا۔ الحد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، حد لگانا تھا، روکنا، کم کرنا، اور الغزو الثقافی کا مطلب ثقافتی حملہ، ثقافتی یلغار، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، البلاد ملک کو کہا جاتا ہے۔
تو یہ شعور دینا مقصود ہے کہ اچھی تہذیب کو کیسے عام کیا جائے اور غلط ثقافت سے کیسے بچا جائے، غلط ثقافت سے کیسے بچا جائے، یہ ساری چیزیں اس کا مقصود ہے اور ہدف ہے۔ ایک پانچواں جو ہدف بتایا جا رہا ہے اس یونٹ کا، اس سبق کا ہمارے سامنے یہ ہے کہ فہم القواعد النحویہ الخاصہ بالاسماء الخمسہ، اسماء خمسہ کے متعلق جو نحوی قواعد ہے اس کو سمجھنا، نحوی قواعد جو اسماء خمسہ سے متعلق ہے اس کو سمجھنا۔ یعنی اس سبق میں ہم جو ہے ابن، اخن، یعنی یہ اسماء خمسہ اس کو کہا جاتا ہے، 5 ہوتے ہیں، ابن، اخن، حمن، فمن اور فو اور ذو، جیسے یہ الفاظ ہیں اس کو اسماء خمسہ کہا جاتا ہے، اس کے قواعد پڑھائے جائیں گی۔ اور ایک چھٹا جو ہدف ہے ہمارا وہ کیا ہے، فہم القواعد النحویہ الخاصہ بعلامات الاعراب الفرعیہ، یعنی اعراب کی فرعی علامتوں سے متعلق قواعد کو سمجھنا۔ علامات الاعراب، اعراب کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ فرعی، مطلب فرعی یعنی وہ اعرابی نشانیاں جو اصل حرکات کے علاوہ استعمال ہوتی ہیں، جیسے واو، الف، یا وغیرہ۔ اصل جو اعراب ہوتے ہیں، حرکات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جیسے واو کسی جگہ پہ آتا ہے، کسی جگہ پر الف آتا ہے، یا آتا ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ اور ایک 7واں ہدف ہمارا یہ ہے تعریف العولمہ و تأثیرها علی الشعوب و اہدافها الدینیہ والسیاسیہ۔ گلوبلائزیشن، علماء کس کو بولتے ہیں؟ گلوبلائزیشن، عالمگیریت کی تعریف وہ کیا چیز ہے اور اس کے قوموں پر اثرات کیا ہیں یہ معلوم ہو جائے، اور اس کے دینی اور سیاسی مقاصد کو جاننا، یہ بھی اہم ہے، اس ہدف کا ایک اہم ہدف ہے اس یونٹ کا، اس سبق کا۔ عالمی گیریت کیا ہے، قوموں پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، گلوبلائزیشن کی کیا اثرات ہیں، اور گلوبلائزیشن کا جو ہے دینی اور سیاسی مقصد کیا ہوتا ہے، وہ سب ہمیں جان پائے ہم، یہ اس کا ہدف ہے اس یونٹ کا پڑھنے کا۔ یعنی جدید دور میں، نئے دور میں عالمی اثرات کیا پڑے ہیں، اس کے نتائج کو کس طرح سمجھا جائے، تاکہ ہمارے جو طلبہ ہیں وہ شعوری طور پر چیزوں کا جائزہ لے سکے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کسی بھی چیز کے اثرات کیا کیا پڑ سکتے ہیں یہ معلوم ہو جائے۔ ایک 8واں ہدف ہے التعبیر عن الصور المعروضۃ امامہ بجمل مفیدۃ وصحیحۃ لغویاً، اپنے سامنے پیش کی گئی تصویروں کے بارے میں مفید اور درست جملوں کے ذریعے اظہار کرنا۔ تعبیر کا مطلب اظہار کرنا ہوتا ہے، اور الصور، صورت ان کی جمع صور ہے، تصویروں کو کہا جاتا ہے۔ معروضہ مطلب ہمارے سامنے جب پیش کی جائے، لائے جائے، اور مفید جملوں کے ذریعے یہ بات ہم صحیح اور زبان کے اعتبار سے بھی درست بات کر سکیں۔ یعنی اس میں طلبہ کی جو ہے اسپیکنگ اسکل ہو گئی یا رائٹنگ اسکل ہو گئی بہتر کی جاتی ہے، تاکہ وہ تصویروں کو دیکھ کر صحیح عربی بول سکیں، تصویروں کو دیکھ کر صحیح عربی بول سکیں، یہ بھی ایک ہدف ہے۔ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواں ہدف ہمارے سامنے کیا ہے، الکتابۃ والاملاء بشکل صحیح، یعنی کتابت، لکھائی ہمیں آ جائے، لکھنا آ جائے، املا کرنا آ جائے، بشکل صحیح، بالکل درست طریقے سے۔ تو اس ہدف کے ذریعے طلبہ کی عربی لکھنے اور صحیح املا کی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ بھی ہمارے سامنے ہدف ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے کل 9 ہدف آ گئے ہیں جو اس یونٹ اور اس سبق کے بنائے گئے ہیں یا رکھے گئے ہیں۔ تو یہ ہم کو معلوم ہوا کہ عربی ثقافت کی پہچان ہو جائے، اسلامی تہذیب کا شعور ہو جائے، جدید فکری حملوں سے آگاہی ہو جائے کہ فکری الغار کیا کیا ہیں، اور ہم آگاہ ہو جائیں، اور صحیح عربی اظہار پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا، اور صحیح عربی کے اظہار کے لیے یہ سب تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے چیز ہمارے سامنے۔ جیسے الثقافت العربیہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو الثقافت العربیہ پر عرب ممالک کے لباس، اسی طرح سلام، مہمان نوازی کی مثالیں ہمارے سامنے ہو، اور العولماء یعنی عالمگیریت پر یہ ساری چیزیں کیا ہے، موبائل، میڈیا اور سوشل میڈیا کے اثرات سمجھائے جائیں، معلوم ہو جائے، یہ سارا اس چیز سے سمجھ میں آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے کئی حصوں میں یہ یونٹ ہے۔ پہلا حصہ اس کا حوار کی شکل میں ہے۔ اولاً الحوار، حوار مطلب ہوتا ہے گفتگو، کنورسیشن جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، الحوار مکالمہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، مکالمہ۔ اور اس مکالمے کا جو عنوان ہے وہ ہے مظاہر الثقافت العربیہ، مظاہر الثقافت العربیہ، یعنی عربی ثقافت کے مظاہر، نشانیاں کیا ہے، عربی ثقافت کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے
یہاں ایک گفتگو کی شکل میں اس حصے کو شروعات کی گئی ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ پہلے گفتگو سے پہلے کیا پس منظر ہے وہ آپ پہلے دیکھ لیں. اس میں بتایا گیا تقابل باسل و خالد فی منتدن ثقافی. باسل اور خالد یہ دو فرد ہیں، ایک ثقافت مجلس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں. تقابلہ ملاقات کرنا ہوتا ہے، منتدہ مجلس یا فارم کو کہا جاتا ہے، اور ثقافتی مطلب ثقافتی مجلس ہے. منتدہ ثقافی، منتدہ ثقافی مطلب یعنی ثقافتی مجلس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. وتبادل الحدیث حول مظاہر الثقافة العربیہ. وتبادل الحدیث حول مظاہر الثقافة العربیہ، کہتے ہیں کہ اور دونوں نے عربی ثقافت کے مظاہر کے بارے میں گفتگو کی. تبادل الحدیث کا مطلب ایک دوسرے سے گفتگو کرنا. یعنی تبادلہ خیال اس کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں. حول کا مطلب بارے میں، حول کا مطلب حول الموضوع، جیسے کس موضوع کے بارے میں، کس موضوع کے ارد گرد یہ بات ہے، تو حول کا مطلب یہ ہوتا ہے. مظاہر مطلب نشانیاں پہلے بھی آ چکا ہے. وتحدث عن الظواہر الدخیلۃ علی المجتمع، اور معاشرے میں داخل ہونے والی اجنبی چیزوں پر بھی بات کی. انہوں نے پھر گفتگو کس پہ کی؟ الظواہر الدخیلہ. الظواہر الدخیلہ کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ اجنبی اور بیرونی رسمیں، نشانیاں، علامتیں جو باہر سے آئی ہے اور اچھی نہیں. المجتمع مطلب معاشرہ. واقترح حلولا لإحیاء تلک الثقافہ، اور اس ثقافت کو زندہ کرنے کے لیے حل پیش کیے. انہوں نے پھر واقترح، دونوں نے حل، اقتراح کا مطلب ہوتا ہے تجویز دینا، حل پیش کرنا. اقتراح الحل یا حلولا، انہوں نے تجاویز پیش کی احیاء زندہ کرنے کے لیے. والتي تبدأ بالاهتمام باللغة العربية التي تعد من أهم مظاهر الثقافة العربية. اور یہ کام عربی زبان کی حفاظت سے شروع ہوتا ہے. اور یہ کام کس سے شروع ہوتا ہے؟ عربی زبان کی حفاظت سے شروع ہوتا ہے. اہتمام کا مطلب توجہ دینا، بالاہتمام باللغة العربية التي تعد، یہ کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان عربی ثقافت کی سب سے اہم نشانیوں میں سے ہے. تعد شمار کی جاتی ہے، گنی جاتی ہے، عربی ثقافت کی سب سے اہم ظواہر میں سے، نشانیوں میں سے. یعنی یہ بتانا ہے کہ زبان کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے. جب زبان ختم ہو جاتی ہے تو تہذیب بھی کمزور پڑ جاتی ہے یا پھر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ابتدائی پس منظر جو ہے ذکر کیا گیا کہ پس منظر کیا ہے. اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. تو باسل نام کا جو فرد ہے یا شخص ہے اور خالد نام کا چرچ ہے، دونوں آپس میں ملاقات کر کے کیا کہتے ہیں دیکھیے. اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیسے مکالمہ کریں. تو باسل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کے ذریعے آغاز کرتا ہے گفتگو کا، اور خالد جو ہوتا ہے پھر اس کا جواب دیتے ہیں وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد خالد جو ہے سلام کرنے کے بعد، جواب دینے کے بعد باسل ان سے کہتے ہیں رأیت بالامس ظاہرۃ لم تکن فی مجتمعنا من قبل. میں نے کل ایک ایسی چیز دیکھی جو پہلے ہمارے معاشرے میں نہیں تھی. وہ اپنا کہہ سکتے ہیں مشاہدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کل ایک ایسی چیز دیکھی ہے، بالامس ظاہرۃ، ایک ایسی ظاہر نشانی دیکھی ہے، لم تکن فی مجتمعنا من قبل، اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں نہیں تھی. کیا دیکھا انہوں نے؟ کہتے ہیں رأیت اثنتین یا رأیت اثنین اختلف علی شیء فتنازع. میں نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ کسی بات پر جھگڑ پڑے. وضرب كل منها الآخر بعنف، اور میں نے پھر یہ بھی دیکھا کہ اور دونوں ایک دوسرے کو سختی سے مارنے لگے. وضرب كل منهما، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو سختی سے مارنے لگے. تو ظاہری برائی پھیلتی چیز، اس کو ظاہرہ کہا جاتا ہے، جیسے پہلے بھی آ جاتا. تنازع مطلب جھگڑا کرنا، اور عنف کا مطلب سختی، عنف پھر سختی کے ساتھ. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی تشدد اور غصے کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح سے یہ معمولی بات پر اگر جھگڑا ہوا ہے تو سختی سے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، ہاتھا پائی ہو رہی. العنف من الظواہر الدخیلہ، خالد کہتے ہوئے اس کے جواب میں کہ العنف من الظواہر الدخیلۃ علی مجتمعنا والمخالفۃ لثقافتنا علی رعبیۃ الاصیلہ. کہتے ہیں تشدد، عنف ہمارے معاشرے میں داخل ہونے والی بری چیزوں میں سے، اور یہ ہماری اصل عربی ثقافت کے خلاف ہے.
عنف تشدد کو کہا جاتا ہے، سختی کو، اور الاصیلہ کا مطلب خالص، اصلی، خالص عربی ثقافت کے یہ خلاف ہے۔ یہ گفتگو افتتاحی اس کا ختم ہوتا ہے۔ پھر اگلے حصے پہ جائے تو باسل جو ہے وہ ایک اپنی فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں ثقافتنا کم نفتقد الی تلک الثقافہ، ہائے ہم اپنی اس خوبصورت ثقافت سے کتنے دور ہو گئے ہیں، کم نفتقد، کھو دینا، ختم کر دینا، کم نفتقد الی تلک الثقافہ، ہم اپنی اس خوبصورت ثقافت سے کتنی دور ہو گئے، التی تعنی المحافظۃ علی مشاعر الآخرین، جو دوسروں کے جذبات کی حفاظت سکھاتی ہے، جو دوسروں کے جذبات کی حفاظت سے ہم کتنے دور آ گئے، آج یہ ذکر ہے، وہ احترام الکبیر، اور بڑوں کا احترام سکھاتی ہے، وتقدیر المرأة واجلالها، اور عورت کی عزت و احترام سکھاتی ہے، وغیرها من المظاہر التي تحترم الانسانیت عامۃ، اور وہ تمام عادتیں جو انسان کی عزت کرتی ہیں، ہم کتنا دور اس سے آ گئے۔ پھر خالد جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں، یعنی ان کا کہنے کا مقصود یہ تھا کہ اسلامی عربی تہذیب کی بنیاد ادب، احترام، رحمت اور حسن اخلاق پر قائم ہے، تو وہ ثقافت سے ہم کتنا دور آ گئے یہ معنی دکھائی دے رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد خالد کہتے ہیں اس کے جواب میں، نعم السائد الآن فی مجتمعنا العنف ومعاملۃ المرأة كالرجل والکبیر كالصغیر، کہتے ہیں ہاں آج ہمارے معاشرے میں تشدد عام ہو گیا، السائد الآن فی مجتمعنا العنف، عام ہو چکا ہے، سائد مطلب عام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ معاملۃ المرأة كالرجل، اور عورت کے ساتھ مرد جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، وہ معاملۃ المرأة كالرجل والکبیر كالصغیر، اور بڑے اور چھوٹے میں فرق ختم ہوتا جا رہا ہے، کبیر بڑے کے ساتھ صغیر چھوٹے کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، یعنی ان کا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ادب، احترام اور فطری حدود ختم ہو رہی ہے۔ پھر باسل اس کے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ھذا من سلبیات الانفتاح علی العالم، یہ دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ کھل جانے کے نقصانات میں سے ہے، دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ کھل جانے کے نقصانات میں سے ہے۔ فنأخذ منہم النافع والضار، چنانچہ ہم فائدہ مند اور نقصان دہ دونوں چیزیں لے لیتے ہیں۔ فنأخذ منہم، یعنی دنیا والوں سے جب گھل مل گئے اور بھی حد سے زیادہ، تو پھر ان سے ہم نفع بخش چیز بھی لیتے ہیں لیکن نقصان دہ چیز بھی لینے لگ جاتے ہیں۔ تو سلبیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقصانات، اور انفتاح کا مطلب کھلا پن، بالکل کھل کر کسی چیز سے مل جانا، کوئی حد نہ رکھنا، اور نافع کا مطلب ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں فائدہ مند، ضار کا مطلب نقصان دہ۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ ہوا ما یسمى بالغزو الثقافی، یہ جو میں بات پھر وہ خالد کہتا ہے ربما یکون ھذا مقصودا یا صدیقی، ربما یکون ھذا مقصودا یا صدیقی، شاید یہی مقصود ہو، او ما یسمى بالغزو الثقافی، اور کہتے ہیں اسی کو ثقافتی یلغار کہا جاتا ہے، اسی کو ثقافتی یلغار کہا جاتا ہے، یعنی الغزو الثقافتی کا مطلب ثقافتی یلغار، ثقافتی حملہ، یعنی اس طرح سے دوسری چیزیں جب داخل ہوتی ہیں اچھی طرح کھل کر انسان کسی کے ساتھ جب جاتا ہے بغیر ضابطے اور بغیر کسی حد کے، تو یہیں سے وہ چیز ہوتا ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ فوجی حملہ جو ہوتا ہے وہ جسموں پر ہوتا ہے، لیکن ثقافتی حملہ کیا ہوتا ہے؟ دل، دماغ اور سوچ پر ہوتا ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں ربما یکون ھذا مقصودا یا صدیقی وہو ما یسمی بالغزو الثقافی، اس کو غزو ثقافی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ثقافتی یلغار۔ اس کے بعد پھر باسل گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں الغزو الثقافی اخطر بکثیر من الغزو العسکری، ٹھیک ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ فوجی حملہ جسموں پر ہوتا ہے لیکن ثقافتی حملہ دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ فالهدف من الغزو الثقافی هو احتلال العقول، اما الغزو العسکری فالهدف منه احتلال الارض فيستمد قوته من خلال اسلحة وما شابه، لكن الغزو الثقافي يستمد قوته من خلال قدرته على ابهار العقول۔ اس کا معنی ہم نے بتایا کہ یہ دل و دماغ سوچ پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر خالد جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں المشکلۃ الحقیقیہ تکمن
في تغيير مسميات واختلاط المصطلحات، فكثير من الناس لا يعرف الغزو الثقافي بكونه غزوا ولكنه يسميه تبادل ثقافات حيث قال ابن خلدون. کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نام کے بدلنے کو چھپا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مصطلحات کا اختلاط ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ثقافتی یلغار کو پہچان نہیں پاتے یا ان کے سامنے اس کا تعارف نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی ایک جنگ ہے، ایک وہ ہے، اور اس کو نام کہہ دیا جاتا ہے، یعنی تبادلے، یعنی ایک تہذیب کا آپس میں لین دین ہو رہا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ابن خلدون نے یہی بات کہی ہے. ابن خلدون کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، خالد کہتا ہے، انما تبدأ الامم بالہزیمۃ من داخلها عندما تشرع فی تقلید عدوها. قومیں اندر سے شکست کھانا شروع کر دیتی ہیں. انما تبدأ الامم بالہزیمہ، قومیں ہزیمت یعنی شکست سے شروعات کرتی ہیں، من داخلی اندر سے. کب؟ عندما تشرع فی تقلید عدوها، جب وہ اپنے دشمن کی اندھی نقالی کر دیتی ہے، اندھی نقالی شروع کر دیتی ہیں، تو پھر کیا کرتی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہونی، شکست کھانا شروع کر دیتی ہے. پھر باصل کہتا ہے، نعم فالغزو الثقافی وهو ما يسمى آلیة صناعیة العقل مقدمة للغزو العسکری، فبعد الغزو الثقافی يكون المحتل قد يهل العقول لتقبله. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں، معنی اس کا یہ ہے کہ جب قومیں اپنے دشمن کی اندھی نقالی شروع کر دیتی ہے، اندھی تقلید شروع کر دیتی ہے، تو پھر وہ اپنی شناخت ختم کر دیتی ہے اور اسی طرح وہ اندر سے کھوکھلی ہونے لگ جاتی ہے. اس کی عقل، سوچ، یہ ساری چیزیں بہت متاثر ہوتی ہے بالمقابل عسکری فوجی حملوں کے بالمقابل میں ثقافتی. اس کے بعد پھر خالد کہتا ہے، ہویتنا تسلب منا ونحن منشغلون بامور اخرى کم یحزننی ھذا. کہتے ہیں ہماری جو مشغلے ہیں، ہمارا جو کام ہے، وہ ہمارے ہی مشغولیات نے ہم کو چھین لیا ہے، ہم سے چھین لیا اور ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہیں. ہماری اپنی جو اصل مشغولیت تھی وہ نہیں رہی، ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے. یہ کتنی تکلیف دہ والی بات ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں، باصل کہتا ہے، لا بد ان نحیی ہویتنا ثقافیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ثقافتی چیزوں کو زندہ کریں اور اس روح کو لے کر آئیں جو ہمیں اپنے اصل دین اور اپنی اصل ثقافت پر جمع کرتی ہے یا جو ہمیں اکٹھا کرے، اس کو لانا چاہیے. خالد کہتا ہے، وَكَيْفَ يُمْكِنُنَا فِعْلَ ذَلِكَ عَلَى أَرْضِ الْوَاقِعِ، تو یہ کیسے ہمارے لیے ممکن ہوگا ایسا کرنا، حقیقت کی زمین پر یہ کیسے لانا ممکن ہوگا. تو باصل کہتا ہے، لِنَبْدَأْ بِأَنفُسِنَا، ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا. لا بد ان نتأکد ان اللغة اساس الثقافة، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو زبان ہوتی ہے یہ ثقافت کی بنیاد ہوتی ہے. اساس الثقافة، کسی بھی تہذیب اور ثقافت کی بنیاد زبان ہوتی ہے. فالحفاظ على اللغة ونفسه الحفاظ على الثقافة، کہتے ہیں کہ لہذا زبان کی حفاظت دراصل ثقافت کی حفاظت ہے. جو ہماری زبان ہوتی ہے یہی ثقافت کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے. اگر ہم نے زبان کی، اپنی بول چال کی حفاظت کی تو اس طرح سے ہم نے اپنی ثقافت کی حفاظت کی. یعنی جس قوم کی زبان زندہ رہتی ہے اس کی تہذیب بھی زندہ رہتی ہے. پھر اس کے بعد باصل کہتا ہے، خالد کہتا ہے، وَكَيْفَ نُحَافِظُ عَلَى لُغَتِنَا الْحَبِيبَةِ، ہم اپنی پیاری زبان کی کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں. باصل کہتا ہے، الحدیث باللغة العربية المبسطة فيما بيننا وفي الأسرة وفي الشارع وبهذا نساهم في تحسين الذوق اللغوي. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم عربی زبان بولیں، اپنے درمیان عربی زبان کو پھیلائیں، گھروں میں، اسی طرح سڑک پر، روڈ پر، اور اسی طرح ہم اپنے اندر جو ہے لغوی ذوق کا اور اچھے لغوی ذوق پیدا کریں، لسانی ذوق بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ وہ کہتا ہے لسانی ذوق. جب یہ کہتا ہے تو خالد اس سے پوچھتا ہے، ماذا تقصد بتحسین الذوق اللغوی، کہ تم لسانی ذوق سے
انسانی ذوق کے بہتر بنانے سے کیا مراد لیتے ہو؟ تو کہتا ہے فَلَوْ اشْتَرَكْنَا جَمِيعًا فِي لُغَةٍ وَاحِدَةٍ، اگر ہم سب ایک زبان اختیار کریں، تحسن الذوق اللغوی، تو زبان کا ذوق بہتر ہو جائے گا، وَذَابَتِ الْفَوَارِقُ بَيْنَ الْبِلَادِ وَالْأَشْخَاصِ، اور ملکوں اور لوگوں کے درمیان فرق کم ہو جائے گا۔ الآن کل بلد تتکلم بلہجۃ، کہتا ہے باسل کہ اب جو ہے ہر شہر والا ایک لہجے میں گفتگو کرتا ہے، ہر ملک والا۔ فہناک اللہجہ المصریہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مصری لہجہ بھی ہے، مغربی لہجہ بھی ہے، سوری لہجہ بھی ہے، الی آخری بہت سارے لہجے پائے جاتے ہیں۔ وَأَحْيَانًا لَا يَفْهَمُ الْمِصْرِي لَهْجَةَ الْجَزَائِرِ، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصری آدمی یہ جزائری لہجے کو نہیں سمجھتا یا اور دوسرے لہجے کو نہیں سمجھتا، اسی وجہ سے نختلف کثیرا، ہم مختلف ہو جاتے ہیں۔ وَلَوِ اشْتَرَكْنَا جَمِيعًا فِي اللُّغَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَسَّنَ الذَّوْقُ اللُّغَوِيُّ، تو کہتا ہے کہ اگر ہم سب ایک زبان اختیار کریں تو زبان کا ذوق بہتر ہو جائے گا۔ وَذَابَتِ الْفَوَارِقُ بَيْنَ الْبِلَادِ وَالْأَشْخَاصِ، اور ملکوں اور لوگوں کے درمیان فرق کم ہو جائے گا۔ اتنے سارے لہجے، اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ذوق جو ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہا ہے۔ خالد کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا۔ وَيُمْكِنُنَا أَيْضًا عَرْضَ الْأَفْلَامِ ذَاتِ الرُّسُومِ الْمُتَحَرِّكَةِ وَيَكُونُ الْحَدِيثُ فِيهَا بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَيَسْمَعُهُ الْأَطْفَالُ وَيُرَدِّدُونَهُ وَبِذَلِكَ يَسْتَطِيعُ الْأَطْفَالُ التَّحَدُّثَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ دُونَ عَنَاءٍ لِأَنَّهُمْ مُرْتَبِطُونَ جِدًّا بِتِلْكَ الْأَفْلَامِ۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرا طریقہ ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنی زبان کی حفاظت کے لیے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، اور ساتھ ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جو ہے عربی زبان میں کارٹون دکھائیں بچوں کو، عرض افلام الرسوم المتحرکہ باللغۃ العربیہ، ویکون الحدیث فیہا، اور اس کارٹون میں عربی زبان کے اندر گفتگو ہو، اس کارٹون میں عربی زبان کی گفتگو ہو، فیسمعوہ الاطفال ویرددونہ، پھر بچے انہیں سن کر دہراتے رہیں، ویستطیعون التحدث بالعربی دون عناء، اور آسانی سے عربی بولنے لگ جائے، دون عناء، عناء کے مشقت، بغیر مشقت۔ اب کارٹون میں جب بچے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اگر عربی لغت میں کارٹون دیکھیں تو ایک تو فلم کی وجہ سے وہ جڑ گئے ہیں، اور دوسرا اس میں عربی بولی جا رہی ہے، اور عربی بھی بہت اچھی بولی جا رہی ہے، تو وہ جو سنتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا، وہ اس سے جڑے بھی رہیں گے، مرتبط بھی رہیں گے، اور بغیر کسی مشقت کی وہ عربی لہجہ اور عربی بولیں گے۔ اس طرح سے یہ حصہ بھی ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں، باسل کہتا ہے وَيُمْكِنُنَا أَيْضًا كِتَابَةُ مَسْرِحِيَّاتٍ ذَاتِ تَعْبِيرَاتٍ سَلِيمَةٍ لغويًا وَنَسْتَهْدِفُ بِهَا الشَّبَابَ، اور ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جو ہے لکھیں اور اس کے بعد ایک اچھی تعبیر والی کتاب لکھیں، اس کو لکھائی کریں، اور ہمارا اس کے ذریعے ہدف شباب ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے، یعنی بچوں کے لیے ہم نے کیا، پھر اسی طرح کتابیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، کیسٹ وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نوجوانوں کے لیے لائے جس میں بالکل اچھی تعبیرات ہو عربی کی۔ وَكَيْفَ نَسْتَهْدِفُ بِهَا الشَّبَابَ، وہ کہتے ہیں کس طرح سے ہم صفحہ نمبر 92 پہ ہم پڑھ رہے تھے کہ باسل یہ کہتا ہے کہ الغزو الثقافی، کی ثقافتی الغار فوجی الغار سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کہتے ہیں فوجی الغار کا مقصد زمین پر قبضہ ہے اور اس کی طاقت ہتھیاروں سے آتی ہے، لیکن ثقافتی الغار کا مقصد دماغوں کو بگاڑنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دماغوں کو بگاڑنا، اختلال العقول، اور اس کی طاقت عقلوں کو چکا چوند کرنے سے آتی ہے، عقلوں کو چکا چوند کرنے سے آتی ہے۔ خالد کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسے یلغار کہتے ہی نہیں، الغزو نہیں کہتے، بلکہ اسے ثقافتوں کا تبادلہ کہہ دیتے ہیں۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ قومیں اس وقت اندر سے شکست کھاتی ہیں جب وہ دشمن کی نقل اتارنے لگتی۔ باسل کہتا ہے بالکل درست، نعم، ثقافتی الغار دراصل ذہن سازی کی مشین ہے۔ یہ فوجی قبضے سے پہلے آتی ہے، جب دماغ پہلے سے تیار ہو جائیں تو قبضہ قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ۔ اور خالد پھر کہتے ہیں کہ ہماری شناخت چھینی جا رہی ہے اور ہم کہیں اور مصروف ہیں، یہ کتنا دردناک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں باسل ہمیں اپنی ثقافت یعنی ثقافتی شناخت کو زندہ کرنا ہوگا، اور وہ روح پھونکنی ہوگی جو ہمیں اپنی اصالت، اپنی اصل اور دین سے جوڑے،
خالد کہتا ہے لیکن عملی طور پر یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ان کی گفتگو کا جو خلاصہ ہمارے سامنے جو بیان سفر پر ہے اس کا یہ ہے کہ کیا ثقافتی یلغار واقعی زیادہ خطرناک ہے؟ سوچو ذرا، فوجی قبضہ ہو تو دشمن نظر آتا ہے، لوگ مزاحمت کرتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ثقافتی یلغار میں دشمن دکھتا نہیں، بلکہ وہ ترقی اور آزادی کے لبادے میں آتا ہے۔ جیسے کوئی زہر شہد میں ملا کر دے، نہ کڑوا محسوس ہو نہ خبر ہو۔ قرآن نے بھی ہمیں اس سلسلے میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ دوسری بات جو ابن خلدون نے کہی ہے وہ کتنی سچ ہے کہ مغلوبیت انسان کا نفسیاتی اثر ہے۔ وہ بالکل سچ ہے کہ اسے مغلوبیت کا نفسیاتی اثر کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنی قوم اپنے آپ کو کمزور سمجھے تو غالب کی ہر چیز کو بہتر سمجھنے لگتی ہے، اور اس کی زبان، لباس، طرز فکر، حتیٰ کہ اس کا دین بھی۔ اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ یہ میں حل پیش رہا ہوں کہ اس گفتگو کا ہمارے سامنے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ تجزیہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ضرور اپنے سے پہلوں کے طریقوں پر چلو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر بھی تھی اور تنبیہ بھی ہے ساتھ، یہ خبر بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے ساتھ میں۔ اب تیسری بات جو عملی حل جو خالق کی طرف سے آیا وہ اہم تھا کہ وہ کہتا تھا کہ عملی طور پر ہم کیسے کریں گے؟ تو عملی طور پر یہ کیسے ہوگا؟ تو کیا کریں، پہلے خود کو پہچانو کہ یلغار ہو رہی، پہلے خود پہچانو کہ یلغار ہو رہی ہے، حملہ ہو رہا ہے ثقافت کا۔ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ گھر میں جو چور گھسا ہے تو دروازہ بند کیسے کرو گے؟ جب دروازہ بند کیسے کرو گے؟ تو اس کا کہنا ہے کہ اپنی زبان سے محبت کرو، عربی ہو یا اردو، یعنی کوئی بھی زبان ہے، کوئی بھی ثقافت ہے، صرف بولنے کا ذریعہ نہیں، سوچنے کا ڈھانچہ۔ جب زبان بدلتی ہے تو سوچ بدل جاتی ہے۔ تاریخ سے جڑو، یعنی بچوں کو جو ہے تاریخ بتاؤ، صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ہوئی، ابن تیمیہ کی ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان سب کی کہانی سناؤ۔ ہیروز کو یعنی ہیروز ان کے اپنے ہوں، اور یہ مارول وغیرہ جو انگلش کے سے ہیروز ہوتے یہ نہ ہونا چاہیے۔ قرآن کو مرکز بنایا جائے، زندگی کا نظام ہے وہ۔ تبادلہ اور یلغار میں فرق ہے، تبادلہ الگ چیز ہے اور یلغار یہ الگ چیز ہے، اس کو فرق سے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ گفتگو کا خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جو گفتگو ہوتی ہے باسل اور اس کے درمیان وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی شروعات خود اپنے آپ سے کریں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ زبان ہی ثقافت کی بنیاد ہے، زبان بچاؤ تو ثقافت خود بچ جائے گی۔ خالد اس کی بات کہتا ہے کہ لیکن اپنی پیاری زبان کو ہم کیسے پہچانیں، کیسے بچائیں گے؟ باسل کہتا ہے آپس میں، گھر میں، گلی میں، یعنی سڑک پر، گھر میں سادہ عربی میں بات کیا جائے، بس اسی سے زبان کا ذوق بہتر ہوتا ہے۔ اب خالد زبان کا ذوق بہتر ہونے کی بات کرتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تو باسل کہتا ہے دیکھو ہر ملک کی اپنی بولی ہوتی ہے، مصری، مراکش، شامی وغیرہ یہ سب بولی ہے، یہ سب لہجہ ہے۔ کبھی کبھی مصری کو الجزائری کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے ہم میں اختلاف رہتا ہے۔ ہم سب اگر ایک مشترک زبان میں بات کریں تو ذوق بھی بہتر ہو اور ملکوں اور لوگوں کے درمیان فاصلے بھی مٹے۔ خالد کہتا ہے سچ کہا، اور ہم عربی میں کارٹون فلمیں بھی بنا سکتے ہیں، بچے انہیں دیکھیں، سنیں، دہرائیں اور بغیر کسی مشقت کے عربی بولنا سیکھ جائیں، کیونکہ بچے ان فلموں سے بہت جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم نے سمجھ میں آئی ان کی گفتگو سے۔ اس کے بعد پھر ان کا گفتگو شروع ہوتی ہے جو ہمارے نوجوانوں کی طرف آتے ہیں، وہ نوجوانوں کی طرف گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، باسل کہتا ہے کہ ہم ایسے ڈرامے بھی لکھ سکتے ہیں، وَيُمْكِنُنَا أَيْضًا كِتَابَةَ مسرحیات ذاتی تعبیرات سلیمہ، کہ ہم ایسے ڈرامے بھی لکھ سکتے ہیں جن میں زبان درست ہو، صحیح ہو اور ان کا ہدف نوجوان ہو۔ خالد کہتا ہے نوجوانوں کو کیسے ہدف بنائیں گے؟ تو اس کے بعد باسل کہتا ہے کہ دیکھو اس طرح کے ڈرامے کے موضوعات ایسے ہوں جو جوانوں کو پسند ہو، اور یہ ڈرامے یونیورسٹیوں، نوجوانوں کے فارمز اور ان جگہوں پر پیش کیے جائیں جہاں نوجوان جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح اماکن کثیرہ مثل الجامعہ والمنتدیات، ٹھیک ہے، یہ ساری جگہوں پر، منتدیات ہم نے بتایا مجلس یا فارم جہاں جمع ہوتے لوگ۔ پھر خالد کہتا ہے اور زبان کی حفاظت دراصل دین کی حفاظت ہے، اور جب لوگ اپنی زبان بولے اور سمجھے تو اپنا دین بھی سمجھیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ باسل کہتا ہے اس کے بعد آتا ہے اپنے دین اور وراثت پر فخر، اپنے دین اور وراثت پر فخر۔ خالد کہتا ہے ہمارے اجداد عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے جو آج کے دور کے رویے سے بالکل مختلف تھی۔ پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے باسل کہتا ہے کہ الحق، سچ یہ ہے کہ عورت کی عزت و احترام کا سرچشمہ اسلام ہے،
اور کہتے ہیں اسلام سے پہلے عرب میں عورت دبی ہوئی اور ذلیل تھی، اور پھر کہتے ہیں کہ نہ شوہر کی میراث میں حصہ، نہ باپ کی میراث میں، بلکہ وہ خود ہی وراثت میں دی جاتی تھی، جیسے گھر کا فرنیچر ہو، جیسے گھر کا فرنیچر ہو، کل اساس۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ عورت کو عزت دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورت کا حق ویسے ہی ہے جیسے ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا بھی حصہ وراثت میں ویسے ہی ہے، وہ تمام جو والدین اس کے چھوڑ کے جائیں یا دیگر رشتہ دار چھوڑ کے جائیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو جو ہے جبراً جو ہے وارث بناؤ، وارث کرو۔ پھر خالد کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں عورت کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ باسل جب قرآنی آیات پیش کرتا ہے تو یہاں پر وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں خالد، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی ہم جنس ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آئیں کہ کس طرح سے ہماری ثقافت میں، جو ہمارے آباء و اجداد کی ثقافت تھی، اس میں کتنا احترام تھا۔ تو اس میں کچھ الفاظ جو ہیں آپ دیکھ لیں کیا کیا ہے۔ مقہورہ کا مطلب دبی ہوئی، مظلوم، اسی طرح وضیعہ کا مطلب ذلیل، کمتر، اور ترکہ تو ہم جانتے جو مال جو مرنے کے بعد چھوڑا جاتا ہے، اور تو رسول جو وراثت میں دی جاتی تھی، یعنی خود اسے زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ اسات گھر کا سامان، فرنیچر کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے۔ اور کرہن مطلب زبردستی، جبرن۔ استوصوا کا مطلب ہے وصیت قبول کرو، خیال رکھو۔ شقائق کا مطلب کہتا ہے ہم جنس، ہم مثل، یعنی جیسے ایک پھول کی دو پتیاں ہیں، اس کو شقیقہ کہا جاتا ہے، شقیقہ۔ بہت خوبصورت یہ تعبیر ہے کہ ایک ہی چیز کا دوسرا حصہ، جیسے ایک پھول کی دو پنکھڑیاں ہوں، الگ نظر آتی ہے لیکن ایک ہی اصل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مرد سے کمتر نہیں، یعنی وہ اسی کا حصہ ہے۔ پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے اور پھر باسی کہتا ہے والاسلام اصفى على الثقافة العربية بريقه وعزته، کہتے ہیں اسلام نے عربی ثقافت کو چمک اور عزت دی، اور اس طرح ایک ایسی اسلامی عربی ثقافت وجود میں آئی اسے پوری دنیا نے مانا، لین دین میں بھی، جنگ میں بھی، اور امن میں بھی نا، ووقت الحرب ووقت السلم۔ اس کے بعد خالد کہتا ہے کہ یجب ان ننشر ثقافت الحرب عند المسلمین، کہ مسلمانوں میں جنگ کی اسلامی ثقافت پھیلانا ضروری ہے، کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتا۔ لأن ما يحدث الآن لا ينتمي إلى الإسلام نهائيا، بالکل بھی تعلق نہیں رکھتا۔ باسی کہتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بے گناہوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، بے گناہوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسے بوڑھے، عورتیں اور بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بوڑھے کو قتل کرو، نہ چھوٹے بچے کو، نہ عورت کو، یہ حدیث موجود ہے۔ پھر خالد اپنی گفتگو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں گندے طریقوں سے بھی منع فرمایا ہے، ان قتل الابریاء فی الحرب، جیسے مردوں کی لاشوں کو بگاڑنا، دھوکہ دینا اور بغض رکھنا، استخدام الاسالب القذرہ فی الحرب کالتمثیل بجثث القتلى والغدر والغل، یہ ساری چیزیں ہیں کہ بغض رکھنا، لاشوں کو بگاڑنا، دھوکہ دینا، اور آپ نے املاک تباہ کرنے، گھر گرانے اور اس جیسی تخریب کاری کاموں سے بھی خبردار فرمایا کہ نہیں کرنا ہے۔ باصل پھر کہتا ہے یہ فیاضی فتح کے بعد بھی جاری رہی، کہتے ہیں وَكَانَ هَذَا الْكَرَمُ يُمْتَدُّ إِلَى مَا بَعْدَ النَّصْرِ، یعنی جاری رہی، آگے بڑھی فیاضی، اس طرح کے کرم فتح کے بعد بھی جاری رہی۔ نبی کریم نے فتح مکہ کے موقع پر معافی اور درگزر کی سب سے خوبصورت مثال قائم کی، لوگوں کو ان کے گھروں میں امان دی، پورے مکہ میں امن قائم کیا اور بدلہ لینے کا راستہ نہیں اپنایا، حالانکہ مکہ والوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیا تھا۔ خالد کہتا ہے کہ علینا اللہ نتہاون فی نشر تلک المواقف العظیمہ، ہمیں ان عظیم واقعات کو پھیلانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی واقعات ہماری ثقافت کو دوبارہ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس گفتگو میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں، اصفا کا مطلب ہوتا ہے عطا کیا، چڑھایا، اور بریق مطلب چمک، روشنی، بریق اس کو کہتے ہیں۔ شیخ فانی بہت بوڑھا، کمزور بزرگ، اور التمثیل الجثث کا مطلب لاشوں کو مسلح کرنا، یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ لینا۔ الغدر کہتے ہیں دھوکہ دینا، وعدہ توڑنا۔ الغل کا مطلب دل میں چھپا بغض اور کینہ دو۔ اطلاف کا مطلب تباہ کرنا، برباد کرنا، اور اسی طرح
التشفی کا مطلب ہوتا ہے دشمن کی تکلیف پر خوش ہونا، بدلے لے کر سکون پانا، اور النہوض کا مطلب اٹھنا، ترقی کرنا، اور من شأنہا کا مطلب جن کی یہ شان ہے، جو یہ کام کر سکتی. اور تمثیل بالجسد کا مطلب دیکھو آپ سمجھیے، لفظ توڑنا ضروری ہے. جاہلیت میں لوگ دشمن کی لاش کے ناک کان کاٹتے تھے، یہ انتہائی ذلت کی علامت تھی. نبی نے اس سے سختی سے منع فرمایا. یعنی اسلام میں مردہ دشمن بھی عزت کا حقدار ہے. آج جو گروہ یہ کام کرتے ہیں وہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں، لیکن اسلام ان سے بری ہے. اب یہاں پر جا کر یہ گفتگو مکمل ہو جاتی ہے. پھر ہمارے سامنے آتا ہے تعرف الکلمات والتعبیرات الجدیدہ، یعنی الفاظ اور تعبیرات، نئی نئی تعبیرات کو پہچانیے. تو ہمارے سامنے بہت سارے کلمے اور تعبیر نئے آئے ہیں. یہاں اس کا معنی بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کو جملے میں بھی استعمال کیا گیا ہے. تو آپ اس تعبیرات کو، کلمے کو اور تعبیر کو اچھی طرح پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اس کا جو معنی سامنے دیا ہے اس معنی کو بھی سمجھیے کہ کیا اس کا میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے، اور پھر جملے میں کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ہے، کس طرح سے بات چیت میں استعمال کیا گیا ہے وہ دیکھیے. میں مثال کے طور پر ایک چیز کا آپ کو بس کلمہ اور اس کا معنی اور اس کا جملے میں استعمال بتا دوں. جیسے اصالہ، اصالتن کا لفظ، یہ نئی تعبیر، نیا کلمہ آیا ہمارے سامنے. تو اس کا معنی بتاتے ہیں اصالت الشیء السمات الاصلیہ الممیزۃ لہ. کہتے ہیں اصل پہچان، اصالت الشیء کا، اصالتن کا مطلب اصالت الشیء، اصل پہچان، بنیادی خصوصیات جو دوسرے سے الگ کرتی ہے، اس کو اصالتن کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال اس کو کرتے ہیں، کہتے ہیں اصالت من اصالت الانسان العربی احترام الشیخ المسن. تو کہتے ہیں کہ من اصالت الانسان، کہتے ہیں ایک عربی انسان کی اصل پہچان کیا ہے، اصل کیا ہے جو دوسروں سے عربی اس کو الگ کرتی، وہ کیا ہے؟ احترام الشیخ المسن، کہ بزرگوں کا احترام، بزرگوں کا احترام وہ کرتا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری تعبیر یہاں پہ دی ہوئی ہے. اصالہ، اصالۃ، ظاہرۃ، الغزو، اس طرح سے بہت ساری چیزیں دی ہیں. تو آپ اس کو جو ہے اچھی طرح پڑھیں اور اس کا معنی جو ہے وہ لغت میں دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کا استعمال بھی دیکھیں کس طرح سے استعمال کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو ایک ایک کر کے کریں گے تو کافی وقت ہو جائے گا. میں نے ایک آپ کو بتایا ہے، اس طرح سے آپ آگے کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے ہمارے سامنے کچھ مشقیں آ رہی ہیں، جو مشق کو ہم دیکھنا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم پھر جو ہے اس مشق کو پورا کریں گے. یہاں پر تدریبات الفہم والاستیعاب دیا ہوا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ ضع علامت الصحیح امامت العبارت الصحیحہ و علامت الخطا امار العبارہ الخطا. تو کہتے ہیں کہ صحیح عبارت پر صحیح علامت لگائیے صحیح کی، اور غلط پر غلط کی، خطا کی علامت لگائیے. تو میں ایک ایک چیز یہاں پر آپ کے حل کروں گا، باقی چیزیں آپ گفتگو کی روشنی میں صحیح کر لیجیے گا. یہاں پر ایک پہلی چیز دی ہے اللغۃ تعنی اللغہ التی، اللہجۃ تعنی اللغۃ التی یتکلم بها الانسان فی بلدہ. کہتے ہیں لہجہ اس زبان کو کہتے ہیں جو انسان اپنے ملک میں بولتا ہے. تو یہ جملہ درست ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ گفتگو کی روشنی کے مطابق یہ جملہ صحیح ہے، تو اس کے سامنے صحیح کا نشان لگا دیا جائے گا. ایسے ہی گفتگو کی روشنی میں جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اور جو بتایا، وہ ساری گفتگو جو باصل اور خالد کے درمیان ہوئی ہے، اس کی گفتگو میں باقی چیزوں کو آپ صحیح غلط کے نشان لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر دوسری چیز جو تدریبات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ درجہ سوالوں کے ہمیں جو بول کر اور لکھ کر جواب دینے ہیں. تو میں ایک ہی چیز کر دیتا ہوں. پہلے جیسے انہوں نے سوال کیا مل فرق بین الغزو الثقافی والغزو العسکری کی، گفتگو کے درمیان یہ بات آئی ہوئی تھی جو مکالمہ اور حوار ہوا ہے. تو یہاں پوچھا گیا کہ ثقافتی الغار اور اسی طرح یعنی فوجی الغار کے حملوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہم عربی میں بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. جیسے میں ایک جواب آپ کے سامنے لکھ کر دیتا ہوں کہ الغزو الثقافی یہدف الى احتلال العقول، ٹھیک ہے، والافکار. اما الغزو العسکری فیہدف الى احتلال الارض بالقوت والسلاح. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ثقافتی یلغار کا مقصد ذہنوں اور فکر پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ فوجی حملے کا مقصد طاقت اور ہتھیار کے ذریعے زمین پر قبضہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک جو ہے سوال ہے جس کو میں نے حل کیا. آپ جو ہے اس کو لکھنا بھی ہے اور بول کر بھی اس کو ادا کرنا ہے. اس طرح جتنے بھی سوالات ہیں اس کو آپ
اچھی طرح اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد گفتگو کی روشنی میں آپ اس کے عربی بنائیں گے۔ میں نے ایک عربی آپ کو بنا دی ہے، وہ آپ کو گفتگو کے اندر دیکھ کر ہی بنا سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح ہمارے سامنے جو ہے اگلی تدریب جو ہمارے سامنے دی گئی ہے تیسرے نمبر کی، وہ کیا ہے؟ وہ اختر الاجابۃ الصحیحہ مما بین قوسین، یعنی صحیح جواب منتخب کرنا ہے ہم کو قوسین میں جو دیے گئے الفاظ ہیں۔ میں ایک آپ کے پاس سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا انہوں نے کہا ہے من الظواہر الدخیلہ علی المجتمع، کہتے ہیں کہ باہر سے آنے والی چیزوں میں سے سماج پر جو باہر سے آ کر داخل ہوئی ہیں اس میں سے کون کون سی؟ الصداقۃ، العنف، السلام، یعنی ان چیزوں میں سے کون سی چاہیے؟ یعنی معاشرے میں داخل ہونے والی بری چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک قوسین میں جو الفاظ دیے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ العنف، گفتگو کی روشنی کے حوار کے مطابق العنف، تشدد اور سختی، یہ بھی ایک چیز ہے جو اس میں ہے، من الظواہر الدخیلہ میں سے ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے ساری چیزوں کو یعنی جہاں پہ قوسین کے میں درمیان جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کو منتخب کر کے صحیح الفاظ وہاں پر چننا ہے۔ پھر چوتھی تدریب ہمارے سامنے دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ عرف کل جملۃ، یعنی اس میں بتایا گیا کہ جملوں کے لیے مناسب اصطلاح لکھیے، مثلاً مناسب اصطلاح لکھیے۔ یہاں پہ اس کے برعکس ہے، یہاں پر جو ہے جملہ پہلے دیا گیا ہے اور اس میں الفاظ اور مصطلح اس کے لیے مناسب چن کر لکھنا ہے، جملوں کے لیے مناسب اصطلاح کو لکھنا ہے۔ جیسے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے اور اس کے لیے پھر ایک مناسب الفاظ لکھا ہے۔ جملہ کیا؟ من الظواہر الدخیلہ علی مجتمعین والمخالفۃ لثقافتنا العربیۃ الاصیلہ العنف۔ اس طرح سے ہم کو دیکھنا۔ میں ایک اور اللغۃ التی یتکلم بها الناس فی بلادہم فقط، وہ کیا ہے؟ اللہجہ۔ اللہجہ کی تعبیر یہاں، یعنی وہ اس اصطلاح کی یہاں پر جملوں میں تعریف دی ہوئی ہے، تو وہ ایک لفظ آپ کو اس پہ جا کے فٹ کرنا ہے کون سا ہوگا۔ تو میں نے دوسرے کے لیے لہجہ کا استعمال کیا جو گفتگو کی روشنی میں ہمیں حوار میں جو سمجھ میں آیا ہے۔ تو اس طرح دوسری چیزوں کو بھی حل کر لینا ہے۔ پانچویں تدریب میں ہمارے سامنے جو آیا ہے رتب الکلمات، الفاظ کو ترتیب دے کر مفید جملہ بنانا ہے۔ تو یہاں پر 5 الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ ترتیب دے کے کیا کریں گے؟ ایک مفید جملہ بنائیں گے، اور مفید جملہ بنانے کے بعد اس کو پڑھیں گے بھی، بول کے بھی پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ لکھیں گے بھی اس کو۔ تو میں ایک جملہ بنا دیتا ہوں، آپ اس کو سیکھ لیجیے۔ جیسے یہاں پر العقول، احتلال، الثقافی اور ہوا الغزو، یہ کچھ الفاظ ترتیب الٹ کر دیے ہیں، ہم اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو صحیح کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے الغزو الثقافی ہوا احتلال العقول واحتلال العقول، الغزو الثقافی واحتلال العقول۔ معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ ثقافتی الغار ذہنوں پر قبضہ کرنے کا نام ہے، ذہنوں پر قبضہ کرنے کا نام ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی، یعنی پہلے بنا لیں گے اس مفید جملہ اس ترتیب جو الٹ دی گئی ہے، پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں گے، پھر اچھی طرح اس کو لکھ لیں گے۔ اس طرح سے آپ سارے جملوں کو کریں گے اور گفتگو روشنی میں کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ چھٹی تدریب یہاں پر ہمیں السادس، وہ کیا دی ہے؟ استعمل المفردات والتراکیب الآتیہ فی جملۃ کما فی النموذج۔ ٹھیک ہے، یہاں الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کا ہے۔ جیسے انہوں نے ایک لفظ دیا ہے مفردہ اور ترکیب میں دیا ہے میراث، تو خود ہی بنایا العلم میراث الانبیاء، علم انبیاء کی میراث ہے، تو میراث کو انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا۔ اور پھر ایک لفظ اور بھی کچھ لفظ ہیں، جیسے ظاہرۃ دیا ہوا ہے جو کہ حوار کے اندر آیا ہے ہمارے سامنے، تو ظاہرہ کا میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں، باقی آپ خود بنائیں گے۔ ظاہرہ کا انہوں نے دیا ہے تو ہم اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں العنف ظاہرۃ خطیرۃ فی المجتمع۔ آپ جب گفتگو پڑھیں اور سمجھے ہوں گے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں العنف ظاہرۃ خطیرۃ فی المجتمع، یعنی تشدد، سختی معاشرے میں خطرناک چیز ہے، معاشرے میں خطرناک چیز ہے۔ اس طرح سے آپ دوسری گرجی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے سامنے دوسرا حصہ حوار کے، پہلا حصہ تو حوار کا تھا اور اس کی تدریبات کا تھا ہمارے سامنے، اب دوسرا حصہ الاستماع کا ہے، یعنی سننا، اچھی طرح سننا، جو کہ یونٹ کے ہدف میں بھی ہے کہ اچھی طرح سن سکے آپ۔ تو اس طرح سے جو ہے سننا ہے اس کو، اور اس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ آپ کو پوری یعنی نص جو ہے ہمارے سامنے جو رہے گی وہ سننے والی، وہ کیسٹ جو کتاب کے ساتھ ملی ہے
وہ کتاب کے ساتھ جو ملی ہے اس کو اچھی طرح سننا ہے. سننے کے بعد پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صحیح جواب جو کوسچن میں دیے گئے ہیں اس کو اختیار کرنا ہے. تو میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کے اس کو اختیار کرتا ہوں، اس میں سے کون سا صحیح ہے. جیسے اس میں کہا گیا ازدہرت اللغۃ العربیۃ الفصیحۃ فی العصر، کہتے ہیں کہ فصیح عربی، یعنی کہتے ہیں فصیح عربی زبان کس دور میں بہت ترقی کر گئی تھی. ازدہارہ مانے ترقی کر جانا، ترقی پانا، پھلنا پھولنا. الفصیحہ مطلب خالص، اچھی، صحیح. تو اب اس میں العباسی، الاموی اور الفاطمی یہ سارے لکھے ہیں، تو صحیح بات جگہ آپ دیکھیں گے تو وہ کیا ہے، وہ ہے العباسی. العباسی کا جو ہے جواب صحیح ہوگا. اس طرح سے آپ جب سنیں گے تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی، آپ باقی چیزوں کو اسی طرح حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھو اس یونٹ کا جو ایک حصہ تھا یعنی قواعد نحوی کو جاننا، وہ ہمارے لیے بہت اہم حصہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے. اور اسی جو آپ نے کیسٹ میں سنا ہے تو یہاں پر اللغہ واللہجہ اس بارے میں کچھ چیزیں، عبارتیں یعنی جملے دیے گئے ہیں، عبارت، تو اس کو بھی ہم کو صحیح پر صحیح اور غلط پر غلط لگانا ہے. جیسے ایک عبارت اس میں یہ گئی ہے، استمرت حرکت الترجمہ بعد انتہاء الخلافۃ العباسیہ. ٹھیک ہے، کہتے ہیں عباسی خلافت کے ختم ہونے کے بعد بھی ترجمہ کی تحریک جاری رہی. تو یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، تو یہ ہم کو دیکھنا ہے. پھر جو ہم نے سنا ہے اچھی طرح سے اس کو سمجھا ہے، تو اس کی عبارت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ترجمہ کی جو تحریک تھی وہ عباسی خلافت کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ جاری رہی ہے. اب اس یونٹ کا، اس سبق کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے القواعد النحویہ. یہ بہت اہم حصہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. القواعد النحویہ، اور اس کو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہے یہ. تو اس میں کہتے ہیں علامت الاعراب الفرعیہ، کہتے ہیں کہ اعراب کی فرعی علامتیں کیا ہے. علامات الاعراب الفرعیہ عربی زبان میں اصل میں اعراب کی علامتیں کچھ ہوتی ہیں. وہ کیا ہے، ایک حالت ہوتی ہے اور ایک اعرابی علامت ہوتی ہے. اعرابی اصل علامت ہوتی ہے اور حالت ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی لفظ حالت رفع میں ہے تو اس کی اصل علامت کیا ہے، ضمہ ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب کوئی لفظ، کوئی کلمہ اگر حالت نصب میں ہے تو اس کی اصل علامت کیا ہے، فتحہ ہے، فتحہ آنا چاہیے. اس طرح کوئی حالت جر میں ہے، جر کی حالت میں ہے، حالت جر آپ جانتے ہوں گے، تو اس کی علامت، اصل علامت کیا ہے، کسرہ ہے. اور اسی طرح جزم، حالت جزم میں اگر کوئی کلمہ ہے تو اس کی اصل علامت کیا ہے، وہ سکون ہے. یہ اصل میں اصل اعرابی علامت ہوتی ہے. لیکن بعض الفاظ میں ان کے بجائے دوسری علامتیں آتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، انہیں علامت فرعیہ کہتی ہیں. یہ اصل نہیں ہوتی لیکن وہ اس کی فرع ہوتی ہے، اس کی برانچ، اس کی شاخ ہوتی ہے، وہ اصل نہیں ہوتی. تو اس کو علامت فرعیہ کہتے ہیں. اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے علامات الاعراب الفرعیہ. تو وہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. دیکھیے جیسے حالت رفع میں اگر کوئی کلمہ ہے تو علامت فرعیہ اس کی کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو اس میں یہ جدول میں بتایا جا رہا ہے یہ کہ بالالف، یعنی الف کے ساتھ ہوتا ہے. الرفع کی حالت میں کبھی واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی نون کو ثابت رکھ کر وہ علامت ظاہر ہوتی ہے. یعنی وہاں پر آپ کو رفع ہے تو پھر آپ کو پیش نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ کبھی الف نظر آ رہا ہے، کبھی واو نظر آ رہا ہے، کبھی کوئی نون ہے وہ باقی رہ رہا ہے، یہ نظر آتا ہے. جیسے الوالدان، تو الوالدان مقدران. الموظفون تو واو نظر آ رہا ہے، الوالدان میں جو ہے الف، والدہ الف نظر آ رہا ہے، تو حالت رفع میں ہے. اور الرجال یحلون النساء، تو اب یہاں بثبوت النون یحلون، تو یہاں پہ دیکھو نون دکھائی دے رہا ہے، تو یہ حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے. یجلون النساء، تو یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی. اور اسی طرح دیکھیے جب حالت نصب میں کوئی چیز جاتی ہے تو علامت فرعیہ کی مثال کیا ہوتی ہے. جیسے کبھی کبھی اس کی مثال حالت نصب میں یا رہتی ہے، یعنی زیر نہیں رہتی، اس کے بعد الف رہتی ہے، اور پھر کے بعد کسرہ بھی رہتا ہے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے
حالت نصب میں یا جیسے رأیتو مثقفینا، فینا مثقف ہوتا ہے، مثقفین فی میں یا آ گیا حالت نصب میں. المثقفین یعنی رأیتو المثقفین حالت نصب میں کیونکہ مفعول ہے. اسی سے الف کے ذریعے ہوتا ہے رأیتو اباکا، اباکا، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ الف آ گیا، تو یہ بھی علامت فرعیہ میں آتا ہے نصب میں. پھر کسرہ کے ساتھ جیسے رأیتو مسرحیاتی، مسرحیاتی کسرہ کے ساتھ آیا، مسرحیاتی، ٹھیک ہے. اسی طرح نون کو حذف کر کے بھی علامت فرعیہ میں کبھی کبھی آتا ہے حالت نصب میں، جیسے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ان ترثوا نون کو حذف کرا، ترثون ہے نا تو نون کو حذف کر دیا گیا. اب کہتے ہیں کہ ایک حالت ہے جر کی حالت. جر کی حالت میں کیا ہوتا ہے فرعیہ میں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بالیا، یا کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے سلمت علی الموظفین تو یا کے ساتھ آیا حالت جر میں، موظف موظفین یا آ گیا. پھر فتحہ کے ساتھ کبھی آ جائے، جیسے سافرت الی مصر، مصر را پر زبر آیا ہے. پھر اسی طرح حالت جزم میں اگر کوئی چیز ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ کبھی نون حذف کر دیتے، جیسے الطلاب لم یلعبوا، تو یلعبوا جو فعل ہے وہ حالت جزم میں ہے لم کی وجہ سے، لیکن پھر وہ نون کو حذف کر دیا گیا. اسی طرح حذف حرف العلہ، کہتے ہیں کہ حالت جزم میں حروف علت کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے لا تمشی وسط الطریق، لا تمشی وسط الطریق، تو یہ لا نہیں کا صیغہ ہے نا، لا مت کرو، تو لا نہیہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے حالت جر میں جزم میں چلا جاتا ہے فعل. تو اب وہاں حالت جر میں کیا ہو گیا، اس کا جو حروف علت تھی یا کی شکل میں لا تمشی، شی وہ گر گیا ہے، وہ حذف ہو گیا ہے. تو اسی کو علامت فرعیہ کہتی ہیں. چاروں حالتوں میں علامت فرعیہ کیا کیا ہو سکتی وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے پھر یہاں پہ علامت البناء الفرعیہ، یعنی علامت البناء الفرعیہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ یہی ہوا کہ حرف علت کو حذف کر دیتے، جیسے امشی علی مہل، اور مہل اور نون کو حذف، استوصوا بالنساء خیرا، استوصونا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نون کو بھی حذف کر دیا گیا. تو یہ یہاں پر بتائی یہ بات. خلاصے کے طور پر اگر ہم دیکھ سکتے ہیں علامت فرعیہ کیا ہوتا ہے. الرفع، رفع کی حالت میں یعنی جدول میں بتایا گیا علامت الاعراب الفرعیہ، تو کون کون الرفع، النصب، الجر، الجزم. تو جب المثنى یعنی تثنیہ کا صیغہ ہوگا تو الف آئے گا حالت رفع میں، اور نصب کی حالت میں وہ یا بن جائے گی، اور جر کی حالت میں بھی یا بن جائے گی. اور اگر جمع مذکر سالم کلمہ ہے تو رفع کی حالت میں واو رہے گا، نصب کی حالت میں یا آ جائے گا، اور پھر جر کی حالت میں بھی یا رہے گا. اگر جمع مؤنث سالم ہے تو ضمہ اور کسرہ، ضمہ حالت رفع میں آئے گا، کسرہ جو ہے نصب کی حالت میں، اور اس کے بعد پھر کسرہ جر کی حالت میں آئے گا. اب تثنیہ کس کو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں. تثنیہ مثنیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مثنیٰ کہتے ہیں، یا آگے ابھی آئے گا تو اس کو اب دیکھ لیتے ہیں. جمع مذکر سالم اور اسی طرح جمع مؤنث سالم میں ضمہ کسرہ رہے گا. اور اسماء الخمسہ الواو الف الیا، اسماء الخمسہ جو ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابن، اخن، حمن، فمن، ذو، تو اس طرح سے جو یہ کلمات ہے اس کو اسماء خمسہ کہتے ہیں. اس میں جو علامت آئے گی رفع کی حالت میں واو رہے گا، نصب کی حالت میں الف رہے گا، اور جر کی حالت میں یا رہے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے المعو من الصرف، جیسے یہاں پہ مصر کا لفظ آیا ہے، یعنی اس کو منع صرف کہتے ہیں، تو اس میں ضمہ، فتحہ اور فتحہ رہے گا. اور افعال الخمسہ میں یعنی 5 قسم کے جو افعال ہوتے ہیں اس میں نون ثابت رہے گا، اور حالت رفع میں اور حالت نصب میں نون حذف ہو جائے گا، اور حالت جزم میں بھی نون حذف ہو جائے گا. یعنی جیسے پہلے جدول میں بتایا گیا ویسے یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی کی علامت الاعراب کی فرعیہ کی جو ہے ایک ذیلی عنوان قائم کر کے کہتے ہیں کہ مثنیٰ، جیسے مثنیٰ کی مثال لے لو. تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں وہ لفظ جو 2 مردوں یا 2 عورتوں پر دلالت کرے اور اس کے آخر میں الف نون یا نون بڑھا دیا جائے تو اسے تثنیہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شیخن مفرد ہے، یا تو شیخان آئے گا یا تو شیخین آئے گا. ظاہرۃ مفرد ہے،
تو یا تو ظاہرتان آئے گا یا ظاہرتین آئے گا. جیسے اسلوب مفرد ہے لیکن اس کا تثنیہ آئے گا اسلوبان، دو اسلوب، یا اسلوبینی، اس طرح سے آئے گا. تو یہاں پہ قاعدہ یہ بنایا گیا ہے کہ تثنیہ رفع میں الف کے ساتھ ہے اور نصب و جر میں یا کے ساتھ آتا ہے. یہ قاعدہ ہے. یرفع المثنى بالالف وینصب ویجر بالیاء. اور اس کی مثالیں جو ہے مثنیٰ کی یہاں پر دی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ کر یہ قاعدہ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری ذیلی عنوان قائم کر کے کہتے ہیں باقی، ٹھیک ہے، وہ جمع مذکر السالم. جمع مذکر السالم، جمع مذکر سالم کی وہ جمع جس میں واحد کے آخر میں واو نون یا یا نون بڑھایا جاتا ہے. جیسے الف نون اور یا نون، یہاں پر واو نون یا نون بڑھایا جاتا ہے. جیسے فاہم، فاہم یہ مفرد ہے لیکن اس کی جمع مذکر سالم جب بنائے جائیں گے تو فاہمون یا فاہمین، فاہمین، ٹھیک ہے. عاملون سے عاملون یا عاملین، یہ ساری چیز یہاں پہ سب دی ہوئی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کی علامت کیا کیا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جمع مذکر سالم میں رفع میں واو کے ساتھ اور نصب اور جر میں یا کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں دیا ہوا ہے جملہ میں درس المعلمون اللغۃ العربیہ. المعلمون جمع مذکر سالم ہے تو فاعل مرفوع ہے، علامت رفع اس کی واو ہے اور یہ جمع مذکر سالم ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں رأیت المعلمین فی المدرسۃ، تو معلمین ہو گیا کیونکہ یہ مفعول ہے، مفعول حالت نصب میں ہے، تو اس کی مثال اس کا علامت کیا ہو گئی؟ یا آ گئی. تو اس طرح سے آپ مثال دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم میں بھی آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں وہ جمع جس میں یہ مذکر سالم تھا مردوں کے لیے، عورت کے لیے، وہ جمع جس میں واحد کے آخر میں الف تا بڑھایا جاتا ہے. جیسے معلماتن، اب یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اس کی جمع مؤنث سالم کیا ہے؟ معلماتن، تو الف و تا بڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے. ممتلکتن سے ممتلکاتن، لہجتن سے لہجاتن. ٹھیک ہے. تو اس کا اعراب قاعدہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں قاعدہ کیا ہے کہ یرفع جمع المؤنث السالم بالضمۃ وینصب ویجر بالکسرہ. جمع مؤنث سالم رفع میں یعنی حالت رفع میں جب بھی آئے گا ضمہ کے ساتھ ہوگا اور نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ آئے گا. جیسے مثال انہوں نے دی ہے یہاں پہ درست المعلمات اللغۃ العربیہ، خاتون اساتذہ نے عربی زبان پڑھائی. تو اب یہاں فاعل ہے مرفوع ہے تو اس کی علامت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ آ گئی. ٹھیک ہے، یہ حالت رفع میں تھا. لیکن رأیت المعلمات فی المدرسۃ وسلمت علی المعلمات، حالت نصب اور جر میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ مفعول اور اس میں جر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا اور مجرور ہو گیا. دونوں حالتوں میں اس کے نصب کیا دیکھ رہے؟ کسرہ کی شکل میں دیکھیں. معلمات، الف لام باقی ہے، الف و تا باقی ہے، لیکن تا کے اوپر کیا آیا؟ ضمہ آیا اور باقی میں زیر آ گیا. تو یہ بھی آپ غور سے اگر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ سارے قاعدے یہاں پر ایک جگہ اکٹھے کیے گئے ہیں، آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد تدریب کے طور پر ہمارے سامنے کیا دیا گیا ہے؟ اختر الاجابہ الصحیحہ مما بین قوسین. تو کہتے ہیں جو صحیح جواب ہے قوسین کے درمیان اس کو آپ جو ہے گفتگو اور حوار کی روشنی میں آپ اس کو بھر سکتے ہیں. جیسے ایک کا میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. جیسے شباب، یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے الشباب بالافلام الوثائقیہ، بالافلام الوثائقیہ. تو اب تین لفظ دیے ہوئے، بیچ میں کون سا لفظ آئے گا؟ مرتبطون یا مرتبطین یا مرتبطان. یعنی اسی اعراب کے نحوی قواعد کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو اس کو حل کرنا ہے. تو پہلے اس کو دیکھیے، الشباب، شباب جمع ہے نا، اور جمع ہے. پھر اس کے بعد بالافلام الوثائقیہ، یعنی یہ افلام الوثائقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکومنٹری فلم کو کہتے ہیں. وثائقیہ ڈاکومنٹری، تو نوجوان ڈاکومنٹری فلم کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ کیا آئے گا؟ مرتبطون آئے گا یا مرتبطین آئے گا یا مرتبطان آئے گا. تو ہم دیکھیں گے مرتبطون آئے گا. کیوں؟ کیونکہ الشباب یہ مبتدا ہو گیا اور اس کی خبر آئے گی، وہ خبر حالت رفع میں ہوتا ہے. اور پھر یہ مرتبطون اور الشباب جمع ہے چونکہ، تو اس کے لیے جمع ہی کا صیغہ آئے گا. تو مرتبط واحد ہوتا ہے اور مرتبطون اس کی جمع آتی. تو اب حالت رفع میں واو اور نون باقی رہے گا. اس طرح سے آپ اس کو ساری چیزوں کو حل کر سکتے ہیں قاعدے کی روشنی میں. قاعدہ ہم نے آپ کو اوپر جو
قاعدہ اس میں لکھا ہوا اس کی روشنی میں لکھ لیں۔ اب الاسماء الخمسہ کی طرف آتے ہیں۔ اسماء الخمسہ کیا ہے؟ ابن، اخن، حمن، فو، ذو، یہ 5 اسماء الخمسہ کہلاتی ہیں۔ ابن باپ، اخن بھائی کو کہتے ہیں، حمن سسرالی رشتہ دار کو کہتے ہیں، فو منہ کو کہتے ہیں، اور ذو یہ صاحب یا والا اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو شروط الاعراب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسماء خمسہ کے لیے ضروری کیا ہے، شرطیں کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو اس کے لیے شرطیں کیا ہے کہ یہ مفرد ہو، مفرد لیس مثنی ولا مجموعہ، مفرد ہو، تثنیہ یا جمع نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مضاف ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ ایک تو مضاف ہو اور دوسرا یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو اس کی اعراب کی شرط یہ ہے۔ اعراب کیا ہے؟ الرفع بالواو، حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوگا، حالت نصب میں الف کے ساتھ ہوگا، اور جر میں یا کے ساتھ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ابن کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ہاں جاء ابو بکرن، تو حالت ابو بکر آئے، تو ابن کا لفظ آئے نا، اب اس میں حالت رفع میں ابن ہے لیکن واو اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے حالت رفع میں، اور کیونکہ یہاں فاعل بن رہا ہے۔ رأیت ابا بکرن، میں نے ابو بکر کو دیکھا، تو اب ابو بکر کیا بن رہا ہے؟ حالت نصب میں آ گیا کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، تو اب حالت نصب میں یہاں کیا کہتے ہیں؟ الف آ جاتا ہے، تو ابا بکرن بولتے ہیں، اور حالت جر میں پھر کیا ہے؟ وہ یا کی شکل میں آ جاتا ہے، سلمت علی ابی بکرن۔ لیکن یہ کب ہے؟ اس کا اعراب جو دیا جا رہا ہے یہ کب ہے؟ یہ شرطوں کو آپ ضرور یاد رکھیں، شرط یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ 3 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مفرد ہونے چاہیے، تثنیہ یا جمع نہیں ہونا چاہیے، اس کی تثنیہ اور جمع نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مفرد ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی دوسری یہ کہ یہ مضاف بننا چاہیے۔ کیا بننا چاہیے؟ مضاف، جیسے یہاں پہ بکر کی طرف مضاف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو مضاف بنا بھی ہو تو یا متکلم کے مضاف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرطوں کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں تو آپ کو یہ اعراب سمجھ میں آ جائے گا کہ حالت نصب میں رفع میں واو کب دیا جاتا ہے، نصب میں الف کب دیا جاتا ہے، اور جر میں یا کب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں جو ابن، اخن، حمن، یہ 5 یعنی اسماء خمسہ کو یاد کر لیں، اور اسی طرح پھر ساری مثالوں میں اس کو دیکھیے فمن، اور یہ شرطوں کو یاد کیجیے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر تدریب کے طور پر ہمیں ایک دیا گیا ہے، استخرج من الجمل الآتیہ الاسماء الخمسہ وبین حالت الاعراب وسببہ علامتہ کما فی النموذج۔ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کچھ جملے دیے ہیں، اور اس میں سے ان 5 کو نکالنا ہے، اور نکالنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی حالت، اعرابی حالت بیان کرنا ہے، اس کا سبب بیان کرنا ہے، اور اس کی علامت بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے ابو محمد صادق، ابو محمد صادق انہوں نے جملہ دیا، اس میں اسماء خمسہ میں سے ابو ہے، یہ بھی معلوم پڑ گیا۔ اس کی اعرابی حالت مرفوع ہے کیونکہ یہ حالت مبتدا بن رہا ہے، تو حالت رفع میں ہے، تو حالت بھی مرفوع بتا دیا، اور سبب اس کا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور علامت الاعراب واو آ رہا ہے کیونکہ یہ تمام شرطوں پر پورا ہو رہا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم ایک اور میں آپ کو حل کر کے دے دیتا ہوں تو آپ اس کو حل کر لیں گے۔ احترم حماکا، احترم حماکا، تو اب دیکھیے احترم حماکا یہ لفظ آیا، اس میں سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ اسماء خمسہ میں سے کون ہے، تو ہم کہیں گے حمن۔ حمن اس میں کیا ہے؟ یہ اسماء خمسہ 5 جو نام ہے اس میں سے ہے حمن، اور اس کی حالت الاعراب کیا ہے؟ اس کی منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، احترم فعل کا مفعول واقع ہو رہا ہے، تو وہاں آگے ہم منصوب سبب اس کا لکھ دیں گے کہ یہ یعنی مفعول ہے، اور اس کا علامت الاعراب کیا ہوگا؟ حما کا، تو حالت اعراب الف ہے، الف ہے کیونکہ حما کا، حمو سے حما کا بن گیا۔ تو اس طرح سے آپ ساری چیزوں کو، ساری مثالوں کو الگ کر کے نکالیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے سامنے جو ہے چوتھا حصہ جو اس یونٹ کا، اس سبق کا ہے، وہ ہے القراءۃ، پڑھنا۔ تو یہ پوری عبارت جو ہے آپ کی سبق جو ہے آپ کے سامنے آ گیا ہے، 1-2 صفحے کے اندر آیا ہے، العلماء آیا ہے۔ تو آپ جو ہے اس کو اب جب حوار آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس کی روشنی میں آپ پوری یعنی عبارت کو، اس سبق کو پڑھیں گے جو علماء ہے، عالمگیریت ہے۔ میں آپ کو جو ہے اس کو کچھ مشکل الفاظ آپ کو بتا دوں تاکہ جو ہے آپ اس کو اچھی طرح پڑھ سکیں۔ دیکھتے علماء ہے، گلوبلائزیشن اس کو عالمگیریت کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے علماء. اور اس میں ایک لفظ آیا حواجز، حواجز کا مطلب رکاوٹیں ہوتا ہے، اور قریۃ صغیرۃ مطلب چھوٹا گاؤں، قریہ گاؤں کو، صغیرہ چھوٹے کو کہا جاتا ہے. اسی طرح اور الفاظ اگر اس میں دیکھیں گے علماء کی اس میں قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک علمۃ الاقتصادیہ ہے، ٹھیک ہے، اقتصادی عالمگیریت ہے. اسی طرح جو ہے اور بھی چیزیں اس کے اندر آتی ہے. ثقافتی علمۃ الثقافیہ ہے، خیالات اور عادات کا منتقل ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو چونکہ ابھی میں اس کو آپ کو پڑھاؤں گا تو کافی وقت نکلے گا، اس کو آپ کو ہی قرات کرنا ہے، پڑھنا ہے. چونکہ ایک چیز میں نے قرات کر کے پڑھ کر آپ کو بتائی ہے، تو ایسے ہی آپ کو اس کو پڑھنا ہے. اسی طرح اس کے اندر جو بھی الفاظ معنی ہے اس کو الگ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو میں مختصر اگر اس قرات کو بتا دوں تو اس میں کیا ہے، اس سبق میں لکھنے والے نے یہ بتایا ہے کہ علماء یعنی گلوبلائزیشن اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں، اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں، نقصانات اس کے کیا کیا ہیں. اور اس کی طرح یہ بھی بتایا کہ دینی اور اقتصادی اس کے اثرات کیا ہیں، وہ بیان کی گئی ہے. اور اہم بات یہ سمجھائی گئی ہے اس سبق میں کہ ہر نئی چیز مکمل طور پر اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسلمان کو نفع و نقصان کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اپنی دینی شناخت اور ثقافت کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. پھر اس سبق کے حوالے سے ہمارے سامنے اگر اس کو اچھی طرح سے آپ پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اس کی تعبیرات کو سمجھ لیں گے، جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر، آپ پیچھے جا کے پھر سے اس کو ریوائز کر کے سن سکتے ہیں کہ میں نے اس سبق سے کیا کیا چیزیں اس میں اہم جو بتائی گئی ہیں. تو اس کی روشنی میں آپ جو ہے اس میں جو تدریبات دی گئی ہیں، مشقیں دی گئی ہیں، وہ آپ جو ہے حل کریں گے. کل 4 جیسے مشقیں دی گئی ہیں. یعنی ایک مشق تو یہ ہے کہ مناسب عبارت لفظ لکھنا ہے، ہاں ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ متضاد کلمات کو لکھنا ہے، جیسے یحب ہے تو یحبی کے بنگلہ میں یکرہو آتا ہے. اسی طرح مفرد جمع کے مفرد لکھنے، جیسے ثقافات ہے تو ثقافات کا آپ ثقافہ بنانا ہے، واحد بنانا ہے. اسی طرح جواب دینا ہے ما معنی العلماء، تو آپ نے سبق جب قرات کیا ہے، پڑھا ہے، تو اس کے حوالے سے علماء کا معنی لکھنا ہے. جیسے اب ما معنی العلماء انہوں نے سوال کیا تو ہم جواب دیں گے العلمۃ تعنی جعل الشیء عالمیا ومنتشرا فی جمیع الدول. مطلب یہ کہ عالمگیریت کا علماء یا گلوبلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عالمی اور پوری دنیا میں پھیلانا. اسی طرح اور سوالات جو ہے اس قرات کی روشنی میں آپ حل کر لیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے سامنے 5واں حصہ جو اس کتاب کا، اس یونٹ کا، اس سبق کا ہے، وہ ہے التحدث. تحدث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا. اب ہمارے پاس جو ہے حوار کا بھی شکل آ گئی جو بہت بنیادی ہے، اس میں سب چیز آ جاتی ہے. پھر ہمارے سامنے نحوی قواعد آ گیا. اس کے بعد ہمارے سامنے قرات کا بھی ایک پورشن تھا، وہ آ گیا. اب یہاں پر تحدث بات کرنے کا، جو ہم کیسے خود بات کریں، وہ اس طرح سے ہے. تو یہاں پر بتایا اخبرنی نطقا و کتابت، جو ہم نے استماع کا جو ہمارا حصہ تھا، جو ہم نے اچھی طرح سنا، پھر سننے کے بعد اس کو حل کیا، اس کی روشنی میں تدریبات کو، مشقوں کو حل کیا. تو یہی بتا رہے ہیں کہ اخبرنی یعنی ہم خود گفتگو کیسے کریں، اخبرنی نطقا و کتابتا، کہ آپ بتائیے، زبانی اور تحریری طور پر جواب دینا ہے. ماذا تعریف عن العصر العباسی، تو یہ اس کا جواب ہم کو لکھ کر بھی دینا ہے اور بول کر بھی دینا. میں آپ کو اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں. کان العصر العباسی من ازهى العصور الاسلامیہ وازدهرت فيه العلوم والترجمہ واللغة العربیہ وكان الخلفاء يكرمون العلماء ويرفعون مكانتهم. تو میں نے یہ لکھ کر میں نے آپ کو بول کے بھی بتایا کہ عصر عباسی کیا ہے. عباسی دور اسلامی تاریخ کے بہترین ادوار میں سے تھا. اس زمانے میں علوم، ترجمہ اور عربی زبان نے بہت ترقی کی. خلفاء اور علماء کی، وہ خلفاء جو ہوتے تھے وہ علماء کی عزت کرتے تھے اور ان کا مقام بلند کرتے تھے. یعنی جو آپ نے سنا ہے اسی حساب سے آپ کو گفتگو لکھنا بھی ہے اور بولنا بھی ہے. اور بھی یہاں پر سوال، مشکل سے 3 سوال ہیں، تو اس کو آپ حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی کے اندر آگے چل کے دیکھیں گے 6واں حصہ جو ہماری اس یونٹ کا، اس سبق کا ہے، وہ ہے الکتابۃ، لکھنا. تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے اکتب موضحا نتائج العولمۃ علی الشعوب الفقیرہ، یعنی کہتے ہیں غریب قوموں پر عالمگیریت کے، علماء کے گلوبلائزیشن کے اثرات بیان کرتے ہوئے لکھیے. غریب قوموں پر
کیا اس کے اثرات پڑے، اس کو واضح کرتے ہوئے آپ جو لکھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہہ سکتے ہیں لکھتے وقت العولمۃ لها آثار كثيرة على الشعوب الفقيرة فمن ناحية قد تساعد على الانتشار التقنية والتجارة ولكنها من ناحية أخرى تسبب هيمنة الدولة الغنية على الدول الفقيرة وتؤدي إلى الاستغلال العمال وضعف الثقافة المحلية وانتشار العادات الغريبة غربية لذلك يجب أن نأخذ من العولمة النافعة ونترك الضار۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عالمگیریت یعنی علماء کے غریب قوموں پر بہت سے اثرات ہیں۔ ایک طرف یہ ٹیکنالوجی اور تجارت کے پھیلاؤ میں مدد دیتی ہے، لیکن دوسری طرف امیر ممالک کو غریب ممالک پر غالب کر دیتی ہے۔ اس سے مزدوروں کا استحصال، مقامی ثقافت کی کمزوری اور مغربی عادت کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں عالمگیریت کی مفید چیزیں لینی چاہیے اور نقصان دہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے چھٹا حصہ تھا، آخری حصہ، اور کچھ اور بھی اس میں تدریبات دی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ تدریب ہمیں کرنا ہے، مشق کرنا ہے۔ دوسری مشق ہمیں املا کی کرنا ہے، یعنی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو لکھنا ہے۔ حیث تکون الحریۃ یکون الوطن، کہتے ہیں جہاں آزادی ہوتی ہے وہیں وطن ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے اکتب ما یلی بخط واضح وجمیل، ٹھیک ہے، درس العبادت کو خوبصورت خط میں انداز میں لکھنا ہے، اپنی کاپی میں لکھیے۔ اور اس کے بعد پھر آخری میں الاملا، اکتب ما یملا علیک منتبہا للاصوات الآتیہ، تو کہتے ہیں جو عبارت آپ کو سنائی جائے اسے توجہ کے ساتھ لکھیے، خاص طور پر درج ذیل آوازوں کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس میں جو ہے سنائی جائے گی اس کے حساب سے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ جو ہے یہ یونٹ سبق ہے، یہ کلاس یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ تو کل 7 حصوں میں یہ یونٹ ختم ہوئی، اور اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس پورے سبق میں ہمیں عربی بولنے کی مشق ہے، عربی بولنا، صحیح انداز میں لکھنا، اور مختصر جو ہے مضمون نویسی، اسی طرح فکری مسائل پر اظہار خیال کرنے کی مشق ہمیں آئے، یہ سیکھ ہے۔ تو ہم آپس میں مل کر سوال و جواب، زبانی سوال جواب کریں، اور اسی طرح اپنے سے کاپی پر لکھیں، اور مختصر تقریر بھی مشق کریں کہ ہم کیسے اس میں تقریر کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ عبارت کو اچھی طرح پڑھیں، پھر اس کو بولنے کے انداز میں کیسے بول سکتے ہیں، لکھنے کے انداز میں کیسے لکھ سکتے ہیں، مشق جملے کے تعبیر کیسے بنا سکتے ہیں، جملہ کیسے بنا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ جو ہے اس کو کیجئے۔ وہ جو مین جو پہلا حصہ ہے حوار والا وہ اہم ہے، وہاں سے وہ چیز ہم کو سمجھ میں آئے گی، پھر اس کی روشنی میں تدریبات جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس کلاس کو جو ہے ہمارے لیے مفید بنائے، اور جو کچھ بھی ہم نے سکھایا اس کو ہم مفید اپنے لیے کریں اور اس کے لیے محنت کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اسی پر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔